کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ علماء کی جو اطاعت کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا نا علماء کی اطاعت کرو، تو اطاعت دلیل سے کی جائے گی۔ علماء کی بات کو پہلے دیکھا جائے گا دلیل کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو صحیح نکلی، صحیح سمجھ میں آئی تو آپ اطاعت کریں گے، اگر سمجھ میں آیا کہ صحیح نہیں ہے تو اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس بات پر تو دلیل دیکھی جائے گی کہ یہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے لیے تو ہم دلائل کا سہارا لیں گے کسی کو پرکھنے کے لیے کہ اہل حق علماء کی فہرست میں یہ داخل بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر علماء سے ہر مسئلے پر دلیل طلب کرنا یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے، کیونکہ اطاعت اسے نہیں کہتے، اطاعت کہتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے آپ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اگر وہ دلیل سے ثابت ہو جائے آپ کی نظر میں تو مانو، ورنہ نہیں مانو، پھر یہ عمل اطاعت نہیں کہلاتا، یہ عالم کی اطاعت نہیں کہلائے گا، پھر یہ دلیل کی اطاعت کہلائے گا، کیونکہ عوام میں فروعی مسائل میں دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دیکھو عقائد میں تو اطاعت نہیں ہے، نہ تقلید ہے نہ اتباع ہے، اطاعت جس کی علماء کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا فروعی مسائل میں، فروعی مسائل میں، عقائد میں نہیں۔ اسی طرح جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں، فروعی مسائل میں، یہاں مراد ہے فروعی مسائل میں اطاعت، تو اس میں عالم پر جب اعتماد ہوگا تو اعتماد کے لیے تو دلائل کی ضرورت ہوگی، ایسے نہیں کہ جو عالم نظر آئے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں ہر عالم عالم نہیں ہوتا۔ ایک تو علم میں کامل ہونا ضروری، دوسرا خوف اور خشیت، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف کون ڈرتا ہے؟ علماء ڈرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علماء نہیں۔ بعض مولانا لوگ پبلک کو خوش کرنے کے لیے، حاکم کو خوش کرنے کے لیے بھی فتوے دے دیتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ ان کی صحبت میں کچھ ٹائم گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ یہ اللہ کتنی فراست اللہ نے ہر ایک کو دی۔ ایک اور چھوٹا سا درمیان میں بات بتا دوں، ابھی مسئلہ کیا ہوا، کیونکہ اس چیز کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، شرعی مسئلے سے ہے، اس لیے میں یہ چھیڑ رہا ہوں۔ آپ سمجھیں گے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ سیاسی بات نہیں ہوگی، شرعی مسئلے سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان اور جمائمہ بھابی واپس آ رہی ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ اس پہ میڈیا نے ایک فضول سی بحث اٹھائی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، کرے نہ کرے، میرا موضوع بھی یہ نہیں، لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی علماء میں سے ایک مفتی صاحب کا بیان آیا جو میں نے خود سنا۔ پہلے تو واٹس ایپ پہ خبریں آئیں، میں نے یقین نہیں کیا، میں نے کہا لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کا بیان خود اپنے کانوں سے سنا، ایک مشہور مفتی ہیں، بڑے سیاست میں آگے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے اگر 3 مرتبہ ڈیورس دی تھی، اگر 3 مرتبہ ڈیورس دی تھی تو وہ بھابھی سے دوبارہ نکاح بعض ائمہ کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات، نہیں آ رہی بات۔ یہ فتویٰ اگر دیا ہوتا نا کسی عام انجینئر نے دیا ہوتا تو میں اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ یہ فتویٰ اگر جناب پروفیسر غامدی صاحب کا ہوتا تو ہم اس کو لفٹ بولتے رہو، ان کا کام بیٹھ گئے مارکیٹ میں فتوے لاتے رہو، اور کوئی علمی شخصیت بھی نہیں ہے جن پر لوگ اعتماد کریں۔ لیکن یہ یہ فتویٰ جس شخصیت نے دیا ان کو لوگ بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ حلال و حرام سے اس کا تعلق ہے۔ تو یاد رکھو 3 طلاق کو ایک کہنا کسی امام کسی فقیہ کا مذہب نہیں ہے، کسی امام کا مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا امام ابن تیمیہ کا مذہب ہے، تو امام ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، 7ویں صدی ہجری، 700 سال تک اسلام کے لاوارث تھا۔
ائمہ کرام تو تابعین تبع تابعین کے دور میں گزرے جو مجتہدین ہیں. 7ویں صدی ہجری میں آ کے کوئی فتویٰ دے دینا اور 700 سال تک امت خاموش بیٹھی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں آ کے اسلام مکمل ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، بیوی بالکل حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے رجوع کرنے کی، کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے. ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. مفتی کی چند علامتیں آپ کو بتاؤں. نمبر 1، مفتی وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جس نے باقاعدہ کسی ادارے میں کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا فن باقاعدہ سیکھا نہ ہو. پہلی شرط یہ، خود سے کوئی مفتی نہیں بنتا. اس کے بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں فتویٰ دینے کی. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، یوٹیوب کے کلپ دیکھ کے کوئی حکیم نہیں بن جاتا. کبھی دیکھا کہ یوٹیوب سے آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے ہو، ڈاکٹروں کی تقریر بہت سنی ہے. ایسے ہی یوٹیوب کے کلپ دیکھ کر یا گوگل پہ سرچ کر کے کوئی مفتی، بولو نا بھائی، اسی طرح لوگ جس کو مفتی کہیں اس سے بھی بندہ مفتی نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں ان کو لوگ مفتی کہتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں. کس ماہر مفتی؟ ملک میں یہ اسلام لاوارث تو نہیں ہے نا، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کے دور میں سب سے بڑے مفتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند لوگ تھے، سارے نہیں تھے. سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، چند لوگ تھے، باقی ان کی اطاعت کرتے تھے. پھر عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد تھے. اسی طرح وہاں عبداللہ بن عباس کے شاگرد مکہ میں، ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد. یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس میں سینہ بسینہ پریکٹس ہوئی ہے. آ رہا ہے نا؟ تو ہاں بول دیا کریں. لوگ مجھ پہ کہتے ہیں کیا بار بار آپ لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنے چہرے سے تاثرات سے، تبھی کہتا ہوں پنجاب میں جب بیان ہوتا ہے نا کسی بھی خطیب کا، تو دیکھو وہاں لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن. لسی پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پراٹھے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پائے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے. کراچی میں صحت نہیں ہے، صحت نہیں، اس لیے ایسے مرجائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا. تو مفتی جو ہے نا یہ سینہ بسینہ پریکٹس عملی طور پر، جیسے ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا، اسٹیئرنگ پہ بٹھا کے پھر بتایا جاتا ہے کہ گیئر لگاؤ چلاؤ. ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب پکڑا دی گاڑی چلانے کا طریقہ، یا یوٹیوب پہ آپ نے دیکھ لیا گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ اور آپ نے چلانا شروع کر دیا. انگلی پکڑ کے بندہ سکھاتا ہے. ایسے ہی افتاء کا فن باقاعدہ ایک فن ہے جو ماہر مفتیان کرام انگلی پکڑ کے اس میں آپ کو اس لائن میں چلانا سکھاتے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ یہ سلسلہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. دوسری شرط ہے کہ پریکٹس ہو، آپ کی پریکٹس ہو. یہ نہیں کہ ایک سال انہوں نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھا دیا اب آپ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ اوڑھنا بچھونا کیا ہو، فتویٰ نویسی، مسائل کی تحقیق کر کے اس کا جواب دینا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ پریکٹس میں ہو. لوگ کہتے ہیں وہ روحانی علاج والے بہت بڑے مفتی ہیں. میں کہتا ہوں جو روحانی علاج والا کہہ دیا تو مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا؟ جھاڑ پھونک سے ٹائم ملے گا تو وہ یہ کام کرے گا نا. کوئی کہتا ہے وہ فلاں مفتی صاحب ہیں، ان کی طارق روڈ پہ بہت بڑی دکان ہے. کہتا ہوں ہوگی شاید، کسی کو بٹھایا تھا تو خود بیٹھتے ہیں. میں کہا وہ مفتی نہیں ہو سکتے. مفتی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ طارق روڈ میں 8 گھنٹے دکان پہ بولو نا یار بیٹھو. وہ نہیں. آپ کبھی ایسے ڈاکٹر سے علاج کراؤ کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، سموسے بیچ رہا ہے. اب بولے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو اس کو آفر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا نا بھائی. یہ تو اتنا بڑا کام جانتا ہے، اتنا بڑا فن جانتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کام، اس کو تو سول ہاسپٹل میں یا آر خان ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. یہ اپنی کوئی کلینک ہی کھول کے بیٹھ جاتا، اپنی کوئی کلینک ہوتی، تھوڑا بہت دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے. تو جس کے پاس بھی جو گر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو اوڑھنا بچھونا سائڈ میں کرتا رہتا ہے. سائڈ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے شام کو آ کے پکوڑوں کی بھی دکان میں بھی بیٹھتا ہو، شام کو گٹکا بھی چلا رہا ہو.
لیکن دن کا زیادہ حصہ اس کا کس میں گزرے گا؟ علاج میں گزرے گا. تو اسی طرح مفتی ہے، یہ مفتی کی جو ویلیو ہے آج کل اتنی زیادہ اللہ کی نظر میں تو ہے اگر وہ مخلص ہے، پبلک کی نظر میں بھی بہت ویلیو ہے، کیونکہ بہت سارے روز مرہ کے مسائل ہیں جو مفتیان کرام کو حل کرنے پڑتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پہ کلپ بنے گے نا رفع الیدین ٹانگیں چوڑی کرنا، ان لوگوں کو صرف ان مسائل کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ساری زندگی رفع الیدین میں، ٹانگیں چوڑی میں، زور سے آمین، آہستہ آمین، مناظرہ، حیاتی مماتی، ان چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لوگ ان کی علمیت کے بڑے قائل ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. آپ ذرا مسائل شروع کریں بتانا، آپ لیبل لگائیں میں مفتی ہوں، مجھ سے مسائل آگے پوچھو، پھر دیکھو آپ کی جو لائن لگتی ہے اور جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں آپ تھوڑے دن میں شٹر گرا کے بھاگ جاؤ گے، بولے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں. اور ایسا ہو رہا ہے، بعض 2 نمبر لوگوں نے دارالفتہ کھولا مسائل کے نام سے. ہم لوگوں کو مسائل بتائیں گے. جب لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیے تو وہ کبھی بلوری ٹاؤن سے جا کے فتویٰ لکھوا کے لا رہے ہیں، کبھی جامعہ الرشید سے اسٹیمپ اپنی لگائی اور مستفتی کو فتویٰ بولو بھائی دے. ایسا ہم نے پکڑا ہے. مفتی تھے نہیں، چند کتابیں پڑھ لی، اب کھول لیا دارالفتہ کہ چلو مسائل کا جواب دیتے ہیں. اب آتا ہے نہیں، ہر آدمی رفع الیدین تھوڑی پوچھے گا. ایک آدمی آیا پوچھا کہ 1995 میں ابا کا انتقال ہوا ہے، 1995 میں ابا کا انتقال ہوا، اور ابا نے وارثین کی اس نے تعداد بیان کی، یہ وارث تھے. ایک وارث کے جو پیسے تھے وہ انویسٹمنٹ کہاں تھی؟ وہ جناب اس نے مزاربت میں لگائی ہوئی تھی یا بحریہ ٹاؤن میں لگایا ہوا تھا. کاروبار اس کا ابا کے ساتھ تھا، محنت ساری بڑے بھائی کی تھی. اب وہ جو پلاٹ خریدا تھا یہ ابا کا کہلائے گا یا بڑے بھائی کا کہلائے گا؟ دے دو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب، دے دو جواب قرآن حدیث کی روشنی میں. بیٹھا رہے گا. صرف یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں وراثت، اور بہت مسائل ہیں اس میں. یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل. طہارت کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے بس. اور جو دیتے بھی ہیں تو پھینک رہے ہوتے ہیں، اسی وقت بیٹھا سوچا پھینک. ہمارے ایک استاذ نے ایسے کسی مجتہد سے پوچھا جو مجتہد بنے ہوئے تھے کہ اگر نماز میں آپ سے رکوع چھوٹ جائے غلطی سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 بیٹھے ہوئے تھے مجتہد، جن کا یہ دعوت ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث سے جو سمجھ آئے گا ہم اس کا خود فیصلہ کریں گے. تو ہمارے استاد سے انہوں نے 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ رکوع اگر چھوٹ جائے نماز میں، بھولے سے چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ پھینکنا شروع کیا انہوں نے. اگر وہ کہیں ہوتے نا تو کہیں سے فتویٰ چوری کر کے یا تو ابن تیمیہ کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے چوری کرتے، یا سعودی عرب سے، یا یہیں کی کسی مدرسے سے. تو انہوں نے کیا کیا، بیٹھ کے ایک نے کہا کہ نماز ہوگی نہیں، ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہو جائے گی، باقی 2 پریشان. تو وہ 2 نے بھی ملی جلی رائے دے دی. ہمارے استاذ نے پوچھا کہ اچھا کیا دلیل ہے؟ اگر رکوع چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہوگی. استاذ نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ سجدہ صاحب. تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی نوعیت کی غلطی تو نہیں ہوئی تھی. 1 رکعت آپ نے زیادہ پڑھی یا 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 1 رکعت آپ نے کم پڑھی، سلام پھیر لیا تھا، یا آپ سے خطا ہوئی تھی تو آپ نے پھر اس رکعت کو مکمل کیا. تو ارکان تو سارے پورے کیے مگر تاخیر ہوئی، تو اس تاخیر کی بیس سے آپ نے سجدہ صاحب کیا ہے. ایک رکن ہی پورا رکوع کا غائب کر دیا، اس سے بھی کیا سجدہ صاحب سے ہو جائے گی؟ تو ایسی الٹی باتیں ادھر ادھر کی بس. تو یہ جو سجدہ صاحب کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ مفتی کا دوسری علامت کیا ہے کہ باقاعدہ طویل عرصے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کم سے کم 10 سال کا تجربہ ہو، کم سے کم.
اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مزاج بھی ہو، دماغ میں وہ ذہانت اور باریکی ہو کہ آپ بال کی کھال اتارنا جانتے ہو. جیسے وکیل ہوتا ہے نا، وکیل وہ کتنے باریک بینی میں جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی جج کا کام کتنا سخت ہوتا ہے. اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو بدھو آدمی جج بن سکتا ہے؟ بیوقوف آدمی پاکستان میں پتہ نہیں سکتا ہو نہیں سکتا، لیکن بعض دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. بیوقوف آدمی جج نہیں بن سکتا. وہ جون پور کا قاضی تو بن گیا تھا، وہ والا نہیں. تو ذہانت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کتنی بات کو سمجھنے کی یا جو ہے نا وہ دلائل میں فرق کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آج جو بندہ ہوتا ہے بس کہیں سے تھوڑا سا تخصص کر لیا، مفتی لگا دیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. تو ایسا ہی ایک فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے ہمارے ہی کسی مفتی صاحب کی طرف سے کہ عمران خان رجوع کر سکتا ہے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو بعض ائمہ کی نظر میں گنجائش ہے. یاد رکھو کسی امام کی نظر میں گنجائش نہیں ہے. 3 طلاقیں دے دی بالاجماع، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی بالاجماع، اس پر اجماع ہے.